اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ سوال بھی کہ کنواری لڑکیوں کو کیا ملے گا، یعنی شادی سے قبل ہی مر گئیں اور جنت پہنچیں تو ان کو کیا ملے گا۔ اور یہ سوال کہ ایک عورت نے ایک سے زائد مردوں سے شادی کی دنیا میں تو اس کو کون سا شوہر ملے گا۔ اور یہ سوال کہ دنیا کے مرد جن کو حوریں ملیں گی کیا وہ ان سے جمع کریں گی۔ اور یہ سوال کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے۔ ان سوالات کا مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس موضوع کا کافی مطالبہ کیا ہے کہ کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو، طول نہ پکڑے۔ تو عرض ہے کہ جو عورتیں جنت میں داخل ہوں گی وہ اپنی پسند اور چاہت کے مطابق دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی۔ نہ صرف بیویاں بلکہ حوروں کے سردارانیاں بھی بنیں گی۔ یہاں یہ ذہن میں رہنے کی کہ ان مردوں کا بھی جنت میں جانا ضروری ہے کہ اگر ان کے شوہر جنت میں نہیں داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا سے ان عورتوں کی مرضی کے مطابق جنت کے کسی اور مرد کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر عورت نے دنیا میں ایک سے زائد مردوں سے شادی کی ہے اور وہ سارے مرد جنتی بھی ہیں تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے شادی کر لے۔ یہ ان میں سے کسی ایک عورت کا انتخاب بھی اپنی مرضی سے کرے گی۔ یہ فطرت الہی ہے کہ ایک عورت ایک مرد کی بیوی بن سکتی ہے، بیک وقت دو مردوں کی بیوی نہیں بن سکتی۔ فطرت الہی کا یہ قاعدہ جنت میں بھی چلے گا کہ ایک مرد کئی بیویاں اور حوریں اپنے نکاح میں رکھ سکے گا، لیکن ایک عورت ایک سے زائد کسی مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے ایک اور روایت انسا میں یہ ہے کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یک کے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا۔ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ اسی طرح ایک صحیح روایت کے مطابق جن عورتوں نے ایک سے زائد مردوں کے ساتھ شادی کی ہے تو ان کو ان کا آخری شوہر ملے گا جنت میں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام درد کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے ان سے شادی سے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جنت میں اپنے آخری خاوند کے ساتھ ہوگی، اور میں سیدنا ابو درا کے عوض کسی کو نہیں چاہتی۔ اسی طرح کنواری لڑکیاں اور وہ عورتیں جن کے شوہر جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے حوالے سے بھی واضح ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جس مرد سے شادی کرنا چاہیں انہیں اس کی اجازت ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس چیز کو تمہاری جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے ہے، یعنی جس چیز کی چاہت کی جائے گی وہی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے حاضر کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سوال بھی کئی پروفیسروں نے متعدد بار پوچھا کہ کیا جنتی مرد حوروں کے ساتھ جمع کریں گے، تو عرض یہ ہے کہ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ سورۃ طور میں ارشاد باری ہے، وضو جنا ہم بحورہن، ترجمہ، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ان صحابۃ البتی الیوم فی شغل فاکہون، یاسین، ترجمہ، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغولوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا لیا ہے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے اور ہر جنتی جوڑے کے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وفات الجنہ ضواب، حدیث نمبر 2834، یعنی جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو پھر سے وہ کنواری جیسی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم جنت میں جمع بھی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے، جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور آپ خود پاک اور پکیرہ ہو جائیں گے۔ اور یہ تو بہت کمزور سی بات ہے کہ عورت کو طلاق کا کیوں نہیں دیا گیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ طلاق ایک مقرر اور ناپسندیدہ چیز ہے، اگرچہ یہ جائز ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی صورت مطالبہ کہلانا نہیں چاہتی ہے، تاہم اگر میاں بیوی کے درمیان نبھا نہیں ہو رہا، حقوق تلف ہو رہے ہیں اور زیادتی ہو رہی ہے، تو جس طرح مہر کے ذریعے مرد عورت کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، عین اسی طرح خلق رقم دے کر کے ذریعے عورت مرد سے آزاد بھی حاصل کر سکتی ہے، اور یہ معمول کی بات ہے۔ بہرحال صورت اگر ماقبل میں دیے گئے حوالوں اور حدیث آیات پر غور کیا جائے تو ان سوالات کا جواب اس قدرت مکمل اور خوبصورت کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی ہر قسم کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صورت واقعہ کا بغور مطالبہ کیا جائے اور اہل علم کی تشریحات دیکھی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالات میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں، یکجی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ میں اپنی تحریر کو نہ مزید مفصل کرنا چاہتا اور نہ ہی بھاری بھرکم حوالوں سے کارنامے کے لیے بوجھل بنانا چاہتا۔ انتہائی سلیس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو کامل و کامل سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے وہ پروفیسر دوست بھی خوبصورت کے ساتھ پڑھ لیں جو اکثر محفل میں یہی سوالات دہراتے ہیں اور مجھے لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے میری معلومات کمزور اور ناقص ہو سکتی ہیں، لیکن دین الہی ناقص ہے اور نہ ہی کمزور۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو مزید ایسی اور بہترین اسلامک واقعات ویڈیو اور بہترین سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آمین آمین آمین۔ دوستو اگر ہم سے کوئی بھی اس واقعات میں غلطی یا کوئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔